شیخ وقاص اکرم صاحب، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب نے چٹھی لکھی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ کوٹ لکھپت میں جو آپ کی مقید قیادت ہے اس کو رہا کیا جائے پیرول پہ، اور تاکہ وہ مذاکرات اور مفاہمت کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور بانی پی ٹی آئی کو کنونس کریں۔ بطور ترجمان پی ٹی آئی بتائیے آفیشیل پی ٹی آئی کا اس پہ کیا ورژن ہے، کیا موقف ہے؟ کس چیز پہ؟ یہ جو آپ ان 3 لوگوں کا پوچھ رہے ہیں یا چٹھی کا پوچھ رہے ہیں؟ چٹھی 3 لوگ اور ان کی چٹھی۔ 3 لوگوں کو چھوڑ دیں، چٹھی۔ یہ تینوں لوگ جو ہے نا، لکھاری سے ہی آگے پھر خط کا وہ ہوتا نا جی، تینوں لوگ irrelevant ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو جس وقت آزمائش کا دور شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اور ٹویٹس کر کے اور پریس کانفرنسز کر کے آئی پی پی میں چلے گئے تھے، تو ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہے نہیں، بیکاز انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی پہ ایک اور پارٹی کو ترجیح دی، کیونکہ جب وقت تھا اقتدار کا تو اس وقت ان کے پاس بڑے بڑے عہدے بھی تھے جو ان سب نے انجوائے کی، مگر سختی میں یہ فوری خان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان میں سے بہت سے دوست جو ہیں وہ اڈیالہ کے چکر بھی پورے سال لگاتے رہے کہ شاید خان صاحب ان کو واپس لے لیں، مگر خان صاحب نے ان میں سے کسی کو بھی واپس نہیں لیا۔ اس میں سے ایک صاحب وہ جس کا وہ مولوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس نے تو ٹی وی پہ کل کہہ بھی دیا کہ کوئی پی ٹی آئی سے اس کا کوئی جانے وانے کا ارادہ نہیں، حالانکہ کسی کا لینے کا بھی ارادہ نہیں، مگر بہر علی خان صاحب کی ڈسکریشن ہے۔ تو اس صورت میں جب اڈیالہ میں دال نہیں گل سکی تو یہ کوٹ لکھپت والوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر کے ان بیچاروں کی قربانیاں بھی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ورکر جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی وہ ہو جائے، تو یہ irrelevant سی چیز ہے۔ اگر اپنے پرسنل تعلق پہ کسی نے کسی کو کوئی خط لکھ دیا ہے تو سو بسم اللہ وہ لکھ سکتا ہے، other than that اس کی کوئی آرگنائزیشنل یا پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر شاہ محمود قریشی کو یا ان سب کو ان 3 وکیلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر تو مطلب سطحی خیرہ ہوں گی نا جی، جنہوں نے ابھی تک یہ ساری جیل اتنی استقامت سے گزاری ہے، بالکل مفاہمت کی بات وہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں، مگر اس کے لیے ان کی اپنی پارٹی موجود ہے اور اپنی پارٹی کوششیں کر رہی ہے، اور وہ جو کوشش ان کی اپنی پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے وہ اڈیالہ سے آئی ہوئی ڈائریکشن کی روشنی میں کرتی ہے۔ اب کسی کو اس سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ فروٹفل ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر بہرحال انہوں نے اپنے ذاتی تعلق پہ کوئی چٹھی مٹھی لکھی ہے تو اس چٹھی کی ضرور اپنے تعلق کے اوپر وہ اس کا ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ہمارے لیے وہ چٹھی کو ریلیونٹ نہیں ہے اور نہ یہ تینوں لوگ ریلیونٹ ہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ نے وہ لوگ چھوڑ گئے، اب ان کی بات میں آپ وزن محسوس نہیں کرتے، لیکن کل ایک چھوڑا نالے دا وزن ہوندہ بھی نہیں جائے، اسی محسوس کری ہے نہیں، چھوڑا نالے دا وزن نہیں جاؤں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ایک خط ہینڈ ریٹن سامنے آیا جس میں انہوں نے مذاکرات کی حمایت کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک خط سامنے آ چکا ہے۔ تو اگر حکومت کوئی انیشیٹو لیتی ہے اور وزیر اعظم جس طرح اعلان فرما رہے ہیں، اگر وہ اس میں سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پارٹی کا موقف کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی میں سے کسی کو رہا کرتے ہیں یا یہ سارے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہاں اڈیالہ جیل میں؟ تو پارٹی اس کو اپریشیٹ کرے گی یا شک و شبہ کا اظہار کرے گی کہ شاید کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے؟ پارٹی بڑی کلیئر ہے اس معاملے پہ۔ پارٹی جو لوگ اڈیالہ میں ہے، جو لوگ کوٹ لکھپت میں ہے، ان کی استقامت، ان کی قربانیوں کو سلام کرتی ہے۔ بہت آزمائشوں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اور بڑی مصیبت میں ہے، مگر اپنے ذہن میں یہ بات ضرور رکھیے گا جو خطوط جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ خطوط ہم تک پہنچے ہیں اور ان لوگوں کی بڑا احترام ہے، ان خطوط کا پیغام عمران خان صاحب تک بھی پہنچا ہے۔ مذاکرات عمران خان صاحب سے ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ونگ سے، اس کی پرمیشن جو ہے وہ صرف اور صرف اڈیالہ سے عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، اور اس میں پارٹی نے کل بڑی کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی اس آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ اپنے جو لاسٹ فیو ٹویٹس آئے ہیں ان میں پارٹی کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اس قسم کے کسی مذاکرات میں انگیج نہیں کریں گے۔ لیکن یہ اجازت انہوں نے جناب اچکزئی صاحب کو دی ہے
وہ بھی کوئی مشروط ہے اسی چیز سے کہ خان صاحب سے ملاقات، خان صاحب انسٹرکشن دیں گے پھر مذاکرات ہوں گے، یا وہ آج خود بھی مذاکرات کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ؟ وہ خود کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے. بحیثیت پی ٹی آئی بالکل ہم کسی مذاکراتی عمل کا بحیثیت پی ٹی آئی حصہ بننے سے خان صاحب نے ہمیں روکا ہے. شیخ صاحب ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جو وزیر اعظم کی پیشکش تھی مذاکرات کی، آپ اس کو مسترد کرتے ہیں. دوسرا یہ جو محمود اچکزئی صاحب کو اختیار اور مینڈیٹ دیا گیا ہے مذاکرات کا، تو یہ پھر انہوں نے کس سے کرنے ہیں؟ اب تو وہ آپ کی سیاسی کمیٹی کے رکن بھی ہیں، تو فرق کیا ہے اس پیشکش کو مسترد کر کے محمود اچکزئی صاحب کوئی مذاکرات کریں گے؟ لیکن پاکستان تحریک، دیکھیں جو عمران خان صاحب کا میسج تھا نا، اس میں ہمیں زیادہ اس میں ہم گہرائی میں نہیں جاتے ہیں، بڑا سمپل ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کے مذاکرات میں انگیج نہیں کرے گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں نہیں، یعنی کہ اگر ٹی ٹی اے پی تحریک تحفظ عین پاکستان کو اپروچ کیا جاتا ہے کسی بھی کوارٹر سے، تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود ڈیسیژن لے کے بات کر سکتے ہیں. نہیں لیکن ویری سمپل، وہ بات اگر کریں گے تو اس کی آپ کو سپورٹ حاصل ہوگی، یا وہ اپنے طور پر بات کریں گے؟ وہ پی ٹی آئی کے وی آر پارٹ آف دی الائنس، اور ہم اس الائنس کے ڈسپلن کے پابند ہیں. ہماری موجودگی اس الائنس کے اندر ہے. تو وہ اس کے علاوہ جو کوئی ڈائریکشنز ہیں وہ لیما خان صاحبہ نے دے دی ہوں گی اچکزئی صاحب کو. ہر چیز تو میڈیا پہ نہیں ڈسکس ہو سکتی اس قسم کے اس پہ. وہ خود ہی ان کو مطلب ہے کہ جو سوال آپ نے پہلے کیا نا کہ کیا واپس جا کے پوچھنا پڑے گا، تو نہیں، یہ خان صاحب نے ان کو آتھرائز کیا کہ آپ کر سکتے ہیں. بٹ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو روکا ہے کہ they will not engage in any sort of، so that's why ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. پلس پھر وہ جی بلیک میل ہے، وہ جی آپ معافی مانگے، آپ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے. ہم تو پہلے اس بات پہ اگری نہیں کرتے کہ جو آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ہم تو کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے تو اس قسم کی بات کبھی کی نہیں ہے. ہم نے تو کبھی اداروں کو اس طرح وہ نہیں کیا ہے، یا ہم نے کبھی اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ بلیک میل کر رہے ہیں، مطلب ایک پاس سے دوسری کے، اور پھر کہہ رہے معافی مانگو. تو یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے جی ہم بات کرنے کو. آپ توقع کیا کر رہے ہیں؟ آپ حکومت سے کس سازگار ماحول کی توقع کر رہے ہیں؟ کوئی توقع ہی کوئی نہیں کر رہا ہے جی. جب لیڈر نے کہا چھڑا گل نہیں کرنی، توقع کون سی بات کی؟ تو پھر کرنا کیا؟ مزاحمت سے بھی تو آپ کو کچھ نہیں. شیخ صاحب، اگر محمود اچکزئی صاحب، ناصر عباس صاحب ظاہر بات ہے مذاکرات کرتے ہیں تو اس مذاکراتی ٹیم کا آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی حصہ ہوں گے. منیمم آپ کی شرط کیا ہوگی کہ جی یہ چیز حکومت کرے تو پھر مذاکرات کی میز پر ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کی طرف سے ہوگا نا. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو چیزیں اس معاملے میں ضمن میں ہیں وہ ڈائریکٹلی علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے جو ہے اچکزئی صاحب کو پہلے بھی کنوے ہوئی ہیں. اب بھی اگر کوئی اس قسم کا موقع بنا تو اس میں کلیئرٹی آ جائے گی. وہ ہم پبلکلی اس پہ وہ نہیں کرتے ہیں. تو آپ نے اعلامیہ پڑھا ہوگا تحریک تحفظ عین پاکستان کا. اس میں تو مطلب ہے ہم تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نیا کانسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو حق مل سکے، اور جو جائز اور حق کی لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے. اللہ خیر سے